Assalamu alaikum. I welcome you to the Public International Law class again. The topic that we will discuss today is state succession. جب میں انٹرنیشنل لا پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو سب سے مشکل ٹاپک لگتا تھا، یا یوں کہیے کہ ان ٹاپکس میں جو زیادہ مشکل لگتے تھے انٹرنیشنل لا میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ، ان میں اسٹیٹ سکسیشن بھی شامل تھا. کیونکہ جب آپ سکسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری کمپلیکیٹڈ باتیں آتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں وہ سکسیشن آتی ہے جس سے آپ میونسپل لا میں واقف ہیں. سو اس سکسیشن سے ہمیشہ کمپلیکیشنز ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں کہ فلانے صاحب کی اسٹیٹ سکسیشن میں کیسے ڈیوالو اپون کرے گی ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیوز کو. اب میں نے ایک ہی جملے میں 5-6 ایسے مشکل الفاظ تسلسل سے بولے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ فوراً ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں I try and navigate you out of this confusion in a manner which is as simple as possible and you are able to consume this subject with relative ease. But as I said, there are certain areas in this topic which are confusing, and in fact انٹرنیشنل لا میں کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں مہارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سوال ریز کر سکتے ہیں بجائے جواب دینے کے، یا یوں کہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایشو پر جواب اویلیبل کیا جائے. اصل مہارت یہ ہے کہ اس ایشو کی بابت کوئی سوال ریز کیا جائے. سو یہ جو ایشو اسٹیٹ سکسیشن کا آج ہم اس کا احاطہ کریں گے، یہ بھی بالکل اسی طرح کا موضوع ہے انٹرنیشنل لا میں جس کے حوالے سے جوابات دینا مشکل ہے. جن کے جو ایشوز ہیں، اس کی جو پرابلمز ہیں، ان کے حتمی یا فائنل جواب نہیں دیے جا سکتے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کنفیوژن کو آرگنائز طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے، اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ آپ کو اس کنفیوژن کی نیچر سمجھ میں آ جائے کہ کیوں یہ سبجیکٹ اتنا کمپلیکس ہے اور اس کی کمپلیکسٹی کی بنیادیں کیا کیا ہیں، اور پھر آپ از خود سوال اٹھانے کے قابل ہونا شروع ہو جائیں اور آپ اس کے کمپلیکیٹڈ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ یو آر ایبل ٹو ٹیک سرٹن امپورٹنٹ ایشوز اینڈ ہائی لائٹ دم ان اے کوشچن فارم. کوشچن ریز کرنا جواب دینے کی بجائے یہ علمی مہارت کی ایک اور نہج ہے، ایک اور لیول ہے، اور آپ کو یہ مہارت دکھانے کا موقع اس سبجیکٹ میں بہت ملتا ہے. جس طرح میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ اسٹیٹ سکسیشن سے ہماری مراد ہے وہ وقت، وہ ٹائم جب اسٹیٹ اپنی لیگل کیریکٹر کو تبدیل کرتی ہے ان اے ٹیریٹوریل سینس، اور جب وہ لیگل کیریکٹر تبدیل ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، یا کوئی نئی اسٹیٹ ایگزسٹنگ اسٹیٹ میں ضم ہو جاتی ہے، کوئی پرانی اسٹیٹ ایگزسٹنگ اسٹیٹ میں ضم ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. سو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو سکسیڈ کر جاتی ہے. جب سکسیشن ہوتی ہے تو کمپلیکس ایشوز رائز ہو جاتے ہیں کہ معاملات کا کیا بنے گا، کیسے مسائل طے ہوں گے، لوگوں کی نیشنلٹی کا ایشو کیا ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں مائیکل ایکرہسٹ کی کتاب کا پہلا ایکسٹریکٹ اسٹیٹ سکسیشن پر آپ کو پڑھ کے سناؤں، تاکہ اس ایریا کی کمپلیکسٹی کا آپ کو تھوڑا سا اسپیسیفکلی اندازہ ہو جائے ایز این اوپننگ. یہ مائیکل ایکرہسٹ جو ہیں، یہ انگلینڈ کے لائر ہیں، انٹرنیشنل لا میں اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے ماڈرن انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا، یہ ان کتابوں میں سمجھی جاتی ہے جو انتہائی آسان ترین انداز بیان میں لکھی گئی ہیں، جس سے کہ بڑے بڑے کمپلیکس ایشو کو انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے پریزنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو باقاعدہ وکیل نہ ہوں. مائیکل ایکرہسٹ نے اپنے چیپٹر لیگل کانسیکوینسز آف چینجز آف سوورینٹی اوور ٹیریٹری کا آغاز ان الفاظ سے کیا: The term state succession is used to describe that branch of international law
which deals with the legal consequences of a change of sovereignty over territory. When one state acquires territory from another, which of the rights and obligations of the predecessor state pass to the successor state? What happens to the existing bilateral and multilateral treaties, to membership of international organizations, to international claims, to the nationality of the affected persons, to public and private property, to contractual rights, to national archives, and to the national debt? This problem is complicated because it can arise in several different forms. A state may lose part of its territory, or it may lose all of it. Similarly, the loss of territory may result in the enlargement of one or more existing states, or it may result in the creation of one or more new states. These distinctions are vital because different rules of law apply to different types of situation. For instance, the legal effects of the creation of a new state are different from the legal effects of the enlargement of an existing state. اور اس کے بعد پھر وہ اس پر مزید بحث کرتا ہے کہ کیسے کن کن ایریاز میں یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ ارائز ہو کر سامنے آتی ہے. سو اس بریف سمری سے آپ کو اس موضوع کی کمپلیکسٹی کا اندازہ ہوا ہوگا. میں اس کمپلیکسٹی کو ایک اور چارٹ کی صورت میں، ایک فگر کی صورت میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ فگر یا یہ ایگزامپل جو میں دینا چاہ رہا ہوں، ایک اسٹیٹ کو تشبیہ دے رہا ہوں ود اے ہاؤس. آپ بھی گھر میں ہوتے ہوں گے، یا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی گھر کرائے پہ دیا ہو. اگر یہ دونوں صورتحال نہیں ہیں تو چلیے آپ جانتے ہوں گے جب گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں تو ایک کرایہ دار اس گھر میں رہتا ہے. اس کرایہ دار کا ظاہر ہے کہ ایک مالک مکان ہے. سو یہ وہ گھر ہے جس کے اندر ایک کرایہ دار رہ رہا ہے. یہ کرایہ دار جو اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، اس کا ایک ذاتی، اس کی پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہے. اس میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ٹی وی ہے، اور یہ اس کا اینٹینا ہے، یہ اس کی نابز بنی ہوئی ہیں. سو اس کے پاس ایک اس کی ذاتی پراپرٹی ہے. یہ وہ ٹی وی ہے جو وہ جب گھر میں داخل ہوا تھا، جب وہ اس گھر میں آیا تھا، when he took this property on lease, he brought this property with him. سو یہ ایک انڈیویجول سٹیزن ہے، یہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. پرائیویٹ پراپرٹی. پھر کچھ پراپرٹی ایسی ہے جو اس گھر سے منسلک ہے، جو اس گھر کا حصہ تھی. مثلا اس کے اوپر ہو سکتا ہے پانی کی ٹینکی ہو اس گھر کے اوپر، یہ بھی پراپرٹی ہے، اس گھر کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے کہ مالک مکان نے جب یہ گھر بنایا ہو تو اس وقت مالک مکان نے اس کے لیے کوئی قرضہ لیا ہو، تو یہ وہ پیسوں کے انبار علامتی طور پر دکھاتے ہیں جو شو کرتا ہے کہ اس گھر کے اوپر شاید کوئی ڈیٹ بھی ہو، یعنی کوئی ادائیگی کرنی مقصود ہو. قرضہ لیا ہو، جس میں بے شمار اسکیمیں آپ دیکھتے ہیں گھر بنانے کی، اس کے حوالے سے آپ قرضے لیتے ہیں، تو اس نے بھی ہو سکتا ہے قرضہ لیا ہو. سو اس گھر کا ایک مالک بھی ہے. وہ مالک ہم یہاں دکھا دیتے ہیں. اس نے بو بھی پہنی ہوئی ہے، اس کے خد و خال بھی مالکوں والے ہیں، اور یہ کھڑا ہے ایک طرف ایز این اونر. اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مالک جو ہے یہ کسی اور کو یہ گھر بیچ دے. سو ایک اور نیا کریکٹر ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کر دیا جو بھی اونر ہے، اور یہ نیو اونر ہے. جب اس نے یہ گھر نئے مالک کو بیچ دیا تو پرانے مالک کا قانونی وجود اختتام کو پہنچ گیا. یہاں سے معاملات کمپلیکیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اب کئی ایشوز اٹھ سکتے ہیں. ایک ایشو یہ اٹھ سکتا ہے کہ جو نیا اونر ہے اس کے حقوق کی نوعیت اس نئے پرانے ٹیننٹ پر کیا ہے، اس پرانے ٹیننٹ کی حقوق اپنی پراپرٹیز پر کیا ہیں، کیا اس پراپرٹی پر نئے مالک کا کوئی
اختیار ہے, کوئی حق ہے, کوئی رائٹ ہے کسی وجہ سے, کیا نیا مالک جو ہے اس کا اختیار اس پراپرٹی پر ہے؟ اس میں ایک اور کمپلیکیشن ٹوسٹ آ سکتا ہے. وہ ٹوسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کرایہ دار نے اس ٹینکی کو کنسٹرکٹ کرایا ہو یا اس کو امپروو اپون کیا ہو, تو کیا وہ انسسٹ کر سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی کا کچھ حصہ اس کا ہے؟ یہ ایک گھر کی صورتحال آپ نے دیکھی تھرو این ایگزامپل. اب اسی ایگزامپل کو ہم اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ فرض کیجئے کہ یہ گھر جو ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے, اور اب ہم مالک کو فی الحال بھول جاتے ہیں, یہ ایک نئی اسٹیٹ ہے, یہی اسٹیٹ کی پبلک پراپرٹی ہے, یہ اسٹیٹ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی جو اس کے رہنے والوں کو بلونگ کرتی ہے, یہ اس کے سٹیزنز ہو گئے, یہ کوئی ڈیٹ ہے جو اسٹیٹ پر ہے, اور یہ نیا اونر ہے, یعنی کہ ایک نئی اسٹیٹ میں یہ اسٹیٹ جب ضم کر جاتی ہے اور ایک نیا کریکٹر اخوار کر لیتی ہے, تو پھر یہ سوالات اور زیادہ کمپلیکسٹی کریٹ کرتے ہیں, جو محض ایک عام گھر, ایک کرایہ دار, ایک مالک مکان اور ایک کرایہ دار کے گھر کے حقوق سے جیسا ایشو نہیں رہتا, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ایشو بن جاتا ہے. وہ ایشو ایسے بنتا ہے کہ ایک نیا اسٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے, یہ گھر ہم اسٹیٹ تصور کر لیتے ہیں, اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حق ہے. کیا یہ نئے گھر کا مکین از خود کہلائے گا, اور ول ہی نیڈ ٹو ڈو سم سیپریٹ ڈاکیومنٹیشن ود اے نیو اونر, یا جو نئی اسٹیٹ وجود میں آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے حقوق فرض کر لیے جائیں گے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا, آزاد ہوا, تو یہ ایک ٹپیکل سچویشن تھی. جب ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آئی تو یہ ایگزیکٹلی اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کی اگزامپل کو سامنے رکھیں, جب پاکستان کے وجود میں آنے کی اگزامپل کو سامنے رکھیں, کہ اس وقت دا کمپلیکسٹیز ارائزنگ when a new state has come into existence, the issues of succession would arise. Succession relating to the property of the citizens who were then the Indian nationals. Now, if you really want to look at some other issues, why this becomes a complicated issue, مطلب ایک اسٹیٹ الگ ہو رہی ہے دوسری اسٹیٹ سے, بڑی سمپل بات ہونی چاہیے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو ہینڈ اوور کر دے جو اس کی املاک ہیں, جو اس پراپرٹیز ہیں, اور اگر کوئی لوگ نئی اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں. تو پھر اس میں کمپلیکیشن کیا ہے؟ کمپلیکیشن یہ ہے کہ جب آپ سکسیشن کی بات کرتے ہیں تو بے شمار قانونی حقوق کی بھی ایشوز آ جاتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کی اگزامپل لیتے ہوئے, انڈیا پاکستان بننے سے پہلے بے شمار ٹریٹیز انڈیا نے ریٹیفائی کی ہوئی تھیں. اب ان ٹریٹیز کے حوالے سے انڈین گورنمنٹ پر, انڈین لوگوں پر بے شمار obligations تھیں. Obligations relating to debt, for example. Obligations relating to regulations of legal proceedings, for example. Obligations relating to how the commitments to international organizations, for example. So there were several obligations that the government of India had undertaken through international treaties prior to 1947. 1947 میں پارٹیشن ہوتی ہے, پاکستان نئے اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں آتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا, ان ٹریٹیز کا کیا ہوگا جو ٹریٹیز انڈیا نے ریٹیفائی کی تھیں, جو ٹریٹیز کے ساتھ انڈین گورنمنٹ پارٹی تھی, وہ پاکستان کے اوپر کیسے, پاکستان کو کس حد تک سکسیڈ کرتا ہے, وہ پاکستان پہ ان کے حقوق ڈیوالو اپون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ جب کریں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی. سو ہم اگر اسی اپنے اگزامپل پہ رہیں جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں, تو یہیں سے ہمیں کلو ملتا ہے ان کمپلیکیشنز کا جو ہمارے سامنے اس ایلسٹریشن پر موجود ہیں. سکسیشن جب آپ, جیسا میں نے شروع میں کہا, سکسیشن جب آپ انڈیویجول کے حوالے سے سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سکسیشن سے مراد اس کی وراثت آتی ہے, کہ اس کے وراثت کے پراپرٹیز, جو اس کی پول آف انہیریٹنس اینڈ پراپرٹیز ہیں, وہ کیسے اس کے بچوں تک پہنچیں گی, اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیوز تک پہنچیں گی, اور وہاں سے آگے پھر کیسے معاملہ آگے کو جائے گا. اسٹیٹ بھی جب نئی وجود میں آتی ہے یا کسی اور طریقے سے وہ ایک نئی لیگل اینٹیٹی کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے, تھرو سیسیشن آتی ہے, تھرو کسی اور ٹریٹی کے ارینجمنٹ کے طور پہ آتی ہے, تو پھر ایشو بن جاتا ہے کہ اس کی نئی اونرشپ آ گئی, یہ اسٹیٹ کی نئی اونرشپ آ گئی. سو یہ صاحب جو تھوڑے سے اداس ہیں, چلیے
یہ اسٹیٹ کی فریم ورک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ کی پرائیویٹ سٹیزن شپ کا ایشو آ گیا, یہ اسٹیٹ کی پرائیویٹ پراپرٹی کا ایشو آ گیا, یہ اسٹیٹ کی پبلک پراپرٹی کا ایشو آ گیا, یہ اسٹیٹ کے ڈیٹس کا ایشو آ گیا, اور اس سے منسلک بہت ساری چیزیں. ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیویجول جو ہے یہ مختلف کلبز کا ممبر ہو سکتا ہے پرانا اونر جو ہے اس گھر کے حوالے سے مختلف تنظیموں کا ممبر ہو, ان تنظیموں کے حقوق کا کیا ہوگا. یہی وہ سوال ہیں جو آپ کے سامنے شارپلی ابھر کے آتے ہیں جب آپ اسٹیٹس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, بیکاز اسٹیٹس کسی کلب کی ممبر تو نہیں ہے لیکن بے شمار عالمی اداروں کی ممبر ہے, اور جب وہ بے شمار عالمی اداروں کی ممبر ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عالمی اداروں کی ممبرشپ سکسیڈ کرے گی ٹو دا نیو اسٹیٹ اور ناٹ, یا اس اسٹیٹ کو دوبارہ سیپریٹلی ممبر بننا پڑے گا. اگین گیونگ یو این ایگزامپل آف انڈیا اینڈ پاکستان کہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اقوام متحدہ میں جو انڈیا کی سیٹ ہے اس کا سکسیسر کون ہے, اس کا وارث کون تصور کیا جائے گا انٹرنیشنل لا. وہ اسٹیٹ جو پہلے ہے جس وہاں ایگزسٹ کر رہی ہے, یا پاکستان, یا دونوں. تو پھر انڈر پرنسپلز آف اسٹیٹ سکسیشن یہ ڈٹرمن ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ سکسیسر اسٹیٹ ہے اور اٹ ول کنٹینیو, جبکہ جو پاکستان ہے جس جو نئی اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں آئی ہے وہ اس رائٹ کو سکسیڈ نہیں کر سکتی, لہذا پاکستان کو سیپریٹلی ایک انڈیپینڈنٹ ممبر بننا پڑا. یہ جو میں نے ایشوز کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے یہ ہمیں ایک اور انٹرنیشنل لا کے کانسیپٹ کے حوالے سے ایک اور پرنسپل کی نشاندہی کرتے ہیں, اور وہ پرنسپل ہے انٹریکشن آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع کے پہلے یا دوسرے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا دا کانسیپٹس آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا, کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پبلک انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کے مابین ایشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کی جو سبجیکٹس ہیں, اسٹیٹس کی جو نیشنلز ہیں, ان کی جو سٹیزنز ہیں, ان کے جب معاملات آپس میں کمپلیکیٹ ہوتے ہیں, ان میں کوئی لڑائی ہوتی ہے, ان میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس ایگریمنٹ پر کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں, تو پھر وہاں پر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز اپلائی کرتے ہیں. اور چونکہ مختلف اشخاص اپنے اپنے ملک کی قوانین پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اپنے موقف کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے, تو اس لیے ہم اسے کانفلکٹ آف لاز بھی کہتے ہیں. اسٹیٹ سکسیشن ایک ایسا موضوع ہے جس میں پبلک انٹرنیشنل لا کی انٹریکشن بھی ہے اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی بھی ہے. یہ مشکل ہو جائے گا کہ اسٹیٹ سکسیشن کو ڈسکس کرتے وقت یا اس کے کیوس کو ہینڈل کرتے وقت آپ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کو پس پش ڈال دیں اور صرف پبلک انٹرنیشنل لا کو سامنے رکھیں. یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے یو شوڈ بی فیملیئر ود دی کمپلیکیشنز دیٹ ارائز ان دا کانٹیکسٹ آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا whenever we discuss state succession. کیوں؟ اس لیے اگین کمنگ بیک ٹو دس illustration کہ یہ تو طے ہے کہ یہ اگر اسٹیٹ ہے, یہ گھر کو اگر ہم اسٹیٹ تصور کرتے ہیں تو اسٹیٹ ہینڈز چینج کرتی ہے یا اسٹیٹ نئی وجود میں آتی ہے, تو اس صورت میں اسٹیٹ کی حد تک تو ریلیشن شپ ود اندر اسٹیٹ سمپل ہے, پبلک انٹرنیشنل لا کا ہے. لیکن جب اسٹیٹ کے سٹیزنز کا ایشو آتا ہے کہ اگر لوگ وہاں سے اپنی جائیداد چھوڑ کر نئے ملک میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جائیداد ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایشو ہو گیا اب پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا. اب یہ صاحب اگر نئی اسٹیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو کس قانونی بنیاد پر نئے ملک میں گھر ملنا چاہیے, ان کو کس قانونی بنیاد میں نئے ملک میں ملازمت ملنی چاہیے, ان کو کس قانونی بنیاد پر نئے ملک کی سٹیزن شپ یا نیشنلٹی ملنی چاہیے. یہ تمام باتیں ڈٹرمن ہوں گی جو نیا ملک ہے, جس کو جو سکسیڈنگ اسٹیٹ ہے اس کے قوانین کے حوالے سے, اگر وہ قوانین اڈاپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اسی طرح پاکستان کے تمام قوانین یا اکثر قوانین جو 1947 سے پہلے بنے ہیں ان کو آپ اٹھائیں اور ان کے پریمبل کو دیکھیں یا ان کا آغاز دیکھیں, تو اس میں اکثر جگہوں پر امینڈمنٹ ہوئی ہوتی ہے. وہاں لکھا ہوتا ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا, وہاں اس کو کاٹ کے ڈیلیٹ کر کے اس پورشن کو ریپیل کر کے ایک امینڈمنٹ آئی ہوتی ہے دا گورنمنٹ آف پاکستان. سو جہاں جہاں جو لاز حکومت پاکستان نے پارٹیشن کے بعد ایز اے سکسیسر اسٹیٹ
ان لاز کو سکسیڈ کیا, ان کو وراثت میں لیا, لینے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان میں سے کس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کس کو نہیں کرتے. جس کو اڈاپٹ کرنا چاہا اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کاٹ کے گورنمنٹ آف پاکستان کا لفظ ڈال دیا. سو یہ امینڈمنٹس آپ کو جو مستند پرانے قوانین ہیں جیسے CRPC ہے, پاکستان پینل کوڈ ہے اور مختلف لاز ہیں, ان میں آپ کو یہ ریفرنسز کئی بار نظر آتے ہیں. ان ریفرنسز کا وہاں پر رہنا اس کمپلیکیشن کی نشاندہی کرتا ہے جو آج ہم اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں, کہ یہ اس کمپلیکیشن کی ایک آئینہ ہے, یہ اس کمپلیکیشن کا ایک ریفلیکشن ہے, دیٹ ہاؤ وین یو become a new state and you become a succeeding state to a previous state, then when you adopt laws, how would you do that? And how would you bring suitable changes for that matter? And how will you handle issues of nationality, for example? اسی طرح اگر نئی اسٹیٹ بنتی ہے, اس میں آئیڈینٹی کارڈ کے ایشوز ہیں, پاسپورٹس کے ایشوز ہیں اور بے شمار چھوٹے موٹے دوسرے ایشوز آ جاتے ہیں جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ہم نے یہاں پر یہ مختلف مدیں ڈیولپ کی ہیں آف کمپلیکیشن, انفیکٹ انہی پر اسٹرکچرڈ ہے کنفیوژن, یہی اسٹیٹ سکسیشن کے کنفیوژن کے ہیڈز بھی ہیں. سو ان ادر ورڈز, when you are talking of state succession, you are talking of state succession in the area of private property. You are talking of state succession in the area of public property. You are talking of state succession in the area of debts and loans. And then you are talking of state succession in the area of membership of international organizations. And then you are talking of state succession in the area of, apart from membership of international organization, in respect to treaties. ٹریٹیز کو بھی تو آپ نے سکسیڈ کرنا ہے, اور ان ٹریٹیز کے ساتھ جو آپ کے ایگریمنٹس آپ انہیرٹ کر رہے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم اسی ڈسکشن کو انہی ہیڈز کے حوالے سے بریفلی سم اپ کرنا چاہیں گے. ٹریٹیز کے حوالے سے جب آپ ٹریٹیز کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ سکسیشن میں, تو آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی ٹریٹیز ہیں. مثلاً وہ ٹریٹیز جو باؤنڈریز کا تعین کرتی ہیں. سو اگر نئی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے اور وہ کچھ باؤنڈریز کو انہیرٹ کرتی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ ٹریٹی نئی اسٹیٹ کو پابند کرتی ہے یا نہیں. ٹریٹیز کے حوالے سے اگین ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ, دیر آر نو کلیئر آنسرز فار دیٹ. لیکن اس پر جو کسٹمری پرنسپل ایوالو ہو چکا ہے, جو اب کوڈیفائی بھی ہو چکا ہے, وینا کنونشن آن دی لا ریلیٹنگ ٹو سکسیشن ان ریسپیکٹ آف ٹریٹیز پہ, وہ یہ کہتا ہے کہ جو باؤنڈری ٹریٹیز ہیں وہ بائنڈنگ ہیں آن دا سکسیڈنگ اسٹیٹ. کیسے؟ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ڈیورنڈ لائن کی. ڈیورنڈ لائن کی ٹریٹی جو ہے وہ آج سے تقریباً کہتے ہیں 100 سال پہلے نیگوشیٹ ہوئی. اس وقت ظاہر پاکستان نہیں تھا, اور ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا نام ہے. یہ سرحدی معاہدہ جو ہے ڈیورنڈ لائن کا, یہ 100 سال پہلے نیگوشیٹ کیا گیا. اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں کی حکومت جانے کے بعد انڈیا میں انڈین حکومت قائم ہوگی اور پھر ساتھ ہی پارٹیشن ہو گئی. پارٹیشن جب ہوئی تو کہیں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب پاکستان کو وہ علاقہ دیا گیا جو پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کہلایا اور جو ایسٹ پاکستان کہلایا. ویسٹ پاکستان کی جو ناردرن سائڈ تھی اس کی جو سرحد افغانستان سے ملتی ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا, یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا, پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے, تو کیا پاکستان پر وہ معاہدہ جو تقریباً 100 سال پرانا تھا, جس نے ایک سرحد کو طے کیا, وہ پاکستان پر نافذ ہوگا, یا پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اس کو نافذ نہ کرے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا معاہدہ جو باؤنڈری کا تعین کرتا ہے, آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے ایز اے سکسیسر اسٹیٹ. when you are succeeding to an international treaty which has settled a certain boundary, then as a successor state you do not have an obligation, you do not have an option
to deviate away from such a treaty, وہ آپ پر بائنڈنگ ہوگی. یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے. مگر ہر ٹریٹی کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیسر اسٹیٹ پر بائنڈنگ ہو. بے شمار ٹریٹیز ہیں, بے شمار عالمی کنونشنز ہیں جو کچھ اور حقوق دیتے ہیں یا کچھ اور حقوق کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ ٹریٹیز اور وہ ملٹی لیٹرل کنونشنز پابند کریں گے نئی اسٹیٹ کو جو وجود میں آئی ہے. مثلا ہیومن رائٹس کی ٹریٹیز ہیں. ایک ملک جس نے ہیومن رائٹ کی ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے یا کوئی اور ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے, اس ملک کا ایک حصہ آزاد ہو جاتا ہے, اور آزاد ہونے والا ملک سکسیڈنگ اسٹیٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ سائن کیا ہے اس اسٹیٹ نے جب وہ ایک ملک تھا, اب جب وہ دو ملک بن گئے تو دوسرا ملک یعنی سکسیڈنگ اسٹیٹ پر بھی پرانی ٹریٹی پابند ہوگی نہیں, جو باؤنڈری سے تعلق نہیں رکھتی. باؤنڈری کا ہم نے کہہ دیا کہ باؤنڈری کے حد تک ٹریٹی جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. اس پر اختلاف پایا جاتا ہے, اور مائیکل ایکرہرسٹ نے اس حوالے سے ایک یہ لفظ استعمال کیا کہ اسٹیٹ سکسیشن کا لا کیاس کا لا ہے, یعنی اس میں کنفیوژن بھی ہے اور کیوٹکنس بھی ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ کلیئرٹی ان دیٹ لا, اینڈ دس از ون پرٹیکولر سب ایریا آف اسٹیٹ سکسیشن when you talk of succession in respect of treaties, کہ کیا وہ ٹریٹیز بائنڈنگ ہوگی یا نہیں. اس کا جنرل جواب ہے نہیں. یعنی وہ ٹریٹیز جو باؤنڈریز سے متعلقہ نہیں ہیں, ان ٹریٹیز کے لیے نئے وجود میں آنے والے ملک کو از خود سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ریٹیفیکیشن کرنی ہوگی, اور ان کے ساتھ لنک اپ کرنا ہوگا, یا ان کو ریٹیفائی کرنا ہوگا اور سائن کرنا ہوگا یا ایکسیڈ کرنا ہوگا, ایز دا کیس میں بھی. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک نیا ملک وجود میں آیا ہے, سو اس ملک کے لوگوں کو اور اس ملک کی حکومت کو یہ ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ میک اے چوائس ویدر دے وانٹ ٹو بی باؤنڈ بائی دا ٹریٹیز وچ دیئر پریڈیسیسر کنٹری ہیڈ انٹرڈ انٹو, اور ادروائز if it is assumed that no, the succeeding state will inherit all the treaty obligations that the previous state had, then obviously this does not look to be a legal position which is tenable or procedurally correct. It will be viewed as being in defiance of the rights of the people who have formed a new state, who have formed the succeeding states. So the general approach towards the treaties as a whole in the case of succeeding states is that when a new state comes into existence as a successor state, it will not inherit all the treaties which its previous state or the predecessor state had ratified or was party to. The same principle will be applicable in the case of memberships of international organizations. A state could be a member of various international organizations, and there are not one organization that we are talking here. There are not one or two or three or four. We are talking of thousands of international organizations, and being a member of an international organization has its own significance. It has its own political visibility. It has its own diplomatic mileage. It has its own strength in terms of being at a certain place, because the membership to various international organizations could be one in the general category, and then you as a special member could be treated as being elected to a specialized decision-making body, or by virtue of your geographical distribution, the predecessor state could already be at a place where it can influence the decision of an international organization. In such circumstances, the issue of succession in case of memberships becomes important. رشیا کی ایگزامپل لیجئے, یا رشیا سے پہلے یو ایس ایس آر کی ایگزامپل لیجئے, یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک, جو روس کہلایا جاتا تھا. جب روس ٹوٹا اور اس کے بعد بے شمار ریاستیں وجود میں آئیں, اور ان ریاستوں کے علاوہ رشیا وجود میں آیا, سو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ ان ریاستوں میں سے کس کس کو وہ ممبرشپ دی جائے جو سوویت یونین کے پاس تھی. اور سب سے امپورٹنٹ ممبرشپ آبویسلی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرشپ تھی, کہ سوویت یونین کے پاس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ایکسکلوسیو ممبرشپ تھی آف ہیونگ اے پرماننٹ سیٹ.
اور آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں، اور یہ وہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں جن کی مرضی کے بغیر کوئی ڈسیزن کیری نہیں ہوتا یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں. لہٰذا اب یہ سیٹ تک رسائی، پرماننٹ سیٹ تک رسائی ایک پولیٹیکل پرائز ہے. It's a political mileage that Soviet Union had covered for whatever political reasons. It had get to a legal position where it was now in a position to veto any proceedings which were pending before UN Security Council. So then, in such a case, the issue of succession assumes much greater importance, and that as to which state will now succeed to this to this new seat in the UN Security Council. Finally, it was resolved and it was adhered to by the state practice that Russia will be viewed as a special state in that regard. And not only this was adopted through custom, but there was an agreement called an Almaty Declaration, whereby this issue was resolved in the context of Soviet Union. So, اسی طرح نہ صرف یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کا تو ہم نے ذکر کیا کیونکہ وہ اگزامپل بہت فیملیئر ہے، لیکن دنیا میں ہزاروں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اور میں نے اس چیپٹر میں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں تقریباً 30,000 سے زائد انٹرنیشنل ٹریٹیز ایسی ہیں جو کسی نہ کسی عالمی ادارے کو وجود میں لاتی ہیں. سو جب یہ عالمی ادارے وجود میں آ جاتے ہیں تو ان کی ممبرشپس کا ایشو ایک پرٹیننٹ ایشو بن سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ممبرشپ ڈیوز دیے ہوئے ہیں، آپ نے ممبرشپس کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری کا حصہ ہیں، آپ کے ملک نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اور ایونچولی جب آپ نئے اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں آتے ہیں تو پھر یہ سب انسٹیٹیوشنل میموری، یہ تمام کی تمام انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ٹائم، فائنینسز، ایفرٹس جو ہے اس کا آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں بائی انسسٹنگ کہ یو شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے سکسیسر اسٹیٹ. سو اس طرح سے انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے اسٹیٹ سکسیشن کے کانٹیکسٹ میں. ایک اور ایریا جہاں پر یہ کمپلیکیشنز مزید ارائز کرتی ہیں سکسیشن کے حوالے سے ہی، وہ ہے ڈیٹس کا ایریا، لونز کا ایریا، کہ جب ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے جو سکسیڈ کر رہی ہے کسی ایگزسٹنگ اسٹیٹ کو یا پارشلی اس کی ٹیریٹری کو سکسیڈ کر رہی ہے، تو پھر ڈیٹ کی سچویشن کیا ہوگی؟ اگر پرانی اسٹیٹ پر کوئی لونز تھے، اس نے کوئی قرضے لیے ہوئے تھے، ان قرضوں کے حوالے سے اس نے کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی ہوئی تھیں، اس میں سے کچھ انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے نئے ملک میں آ گیا ہو، تو وہ ملک کیا اس حد تک پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سو لونز کا ایشو یا ڈیٹس کا ایشو اس طرح سے کمپلیکیشنز اختیار کر جاتا ہے. اگین اس کے بارے میں کوئی حتمی پرنسپل نہیں ہے. There is no way that you can say, well, this is the principle that we shall follow, or this is the framework that we shall follow, or this is the international law that whenever there is a debt and a country becomes is divided into another country, or a new country comes into existence by way of succession of state, that country in proportion to the territory it has acquired will also pay the debts. نہیں، اس طرح کی کوئی فارمولیشن نہیں ہے. سو گویا جب بھی سکسیشن ہوتی ہے تو پھر لونز اور ڈیٹس کا ایک اور ایشو کمپلیکیشن اختیار کر جاتا ہے، اور بہترین طریقہ اس کو ریزالو کرنے کا یہ ہے کہ دونوں اسٹیٹس آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی باہم اگریمنٹ کر لیں، اور اس اگریمنٹ کے توسط سے دے کم ٹو اے سیٹلمنٹ اباؤٹ ہاؤ دا لونز ول بی پیڈ بیک ٹو دا ڈونر ایجنسیز، ہاؤ ول دے بی پیڈ بیک ٹو اینی ادر اینٹیز from whom they have taken the loans. اور اسی طرح it is far better کہ they also then correct or make alignment or changes in the funding agreements which were existing in the previous state. So اس کی amendment کر لیں، نئے agreements نئی state کر لے. لیکن most ideal way of going about is کہ آپ کسی نہ کسی فارم میں کوئی ایسا agreement کر لیں جو bilateral nature کا ہو between the predecessor state and the succeeding state. That is the best option. If you want to look into international law and try and find a rule which can then dictate the determination as to how the loans and debts should be paid by succeeding state, you will be facing a lot of difficulty. So this is yet another area in which it is difficult to give you a specific answer, but it is important to raise a question that this is an issue of complication.
Apart from debts, the question could be also of public property. Property, اسٹیٹ کی پراپرٹی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. اسٹیٹ کی پراپرٹی گھروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اسٹیٹ کی پراپرٹی ان ذخائر کی صورت میں ہو سکتی ہے جو معدنیات وغیرہ پہ مبنی ہیں. اسٹیٹ کی پراپرٹی اس صورت میں ہو سکتی ہے جو کسی حد تک اموویبل بھی ہو سکتی ہے. مثلا ریلوے اسٹاک، آپ کی ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، ریلوے ٹریک ہے، بسز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، اور اسی طرح کے اور ایسے موویبلس. گولڈ کے ایسٹس ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو آپ کس بنیاد پر، جو اسٹیٹ نئی وجود میں آ رہی ہے اس کو کس بنیاد پر وہ سکسیڈ کرے گی ان تمام چیزوں کو. اگین if you want to find out if there is a very specific rule or a principle in international law which can guide you and provide you a legal basis or an objective formula or a mathematical formula under which a division of immovable assets of the states could be made, sorry, it doesn't exist. There is no such formula, there is no such formulation. There are indications of principles that you can follow. There are certain suggestions with reference to principles that can be adopted, with reference to custom, with reference to existing precedents which have happened before the state. But none of the precedent can be binding on a new set of facts. So that is why, again, it is highly advisable that whenever an issue of state succession arises and a distribution of public property of the state arises, then you have to make a distribution with reference to a bilateral understanding or a bilateral arrangement that may be entered into between the new state and the previous state. So public property ka bhi ek issue. Phir again, there could be another interesting question. Public property سے آپ کا ذہن should travel to yet another complication that I may like to point out. Embassies. وہ پراپرٹی اسٹیٹ کی جو اس اسٹیٹ سے باہر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کی ایمبیسیز دنیا بھر میں ہوں. اب ان ایمبیسیز کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ گھر خریدے ہوں، گھر نہ بھی خریدے ہوں، کرائے پہ لیے ہوں، ایمبیسڈر کے گھر لیے ہوں، آپ نے ایمبیسیز کی وینیوز لیے ہوں، وہاں پر ایمبیسیز آپ کی کھلی ہوئی ہیں. اب کیا ہوگا؟ کیا وہ تمام کی تمام ایمبیسیز میں جو نیا ملک وجود میں آ رہا ہے وہاں پر بھی اس کا جھنڈا لہرایا جائے گا ایز اے میٹر آف پرنسپل آف لا، یا اٹ ہیز ٹو بی بیسٹ لیفٹ ٹو دا کنٹریز ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اٹ، یا اس میں سے کچھ آدھی ایمبیسیز جو ہیں سکسیڈنگ ملک لے لے گا، یا اس میں سے کچھ لے لے گا یا کچھ بھی نہیں لے گا. سو کون سا اس میں سے جواب درست ہے؟ اس میں سے کوئی جواب بھی درست نہیں ہے اور اس میں سے کوئی جواب بھی غلط نہیں ہے. سو میں نے آپ کو کنفیوژن کی اس ایریا میں لے آیا ہوں جہاں پر کمپلیکیشن کو ہائی لائٹ کرنا ہی ایک اچھا رسپانس ہے ٹو اے سچویشن ان انٹرنیشنل لا. What I was saying in the context of public property, I will reiterate in the context of this property that I said, which is reference to embassies. Again, it is best left to a bilateral resolution between a succeeding state and a predecessor state. If this resolution is not done, then and states want to look at the principle under which they can seek the guidance, it becomes increasingly difficult. I can give you another interesting example of state succession and how that can complicate the issues. It is with reference to a very current case, Atlantic case, which Pakistan took to International Court of Justice. اٹلانٹک کیس کا پس منظر یہ ہے، جب ہم اس کیس پر کسی آگے لیکچر میں آئیں گے تو شاید تفصیل سے بات کریں. اٹلانٹک کیس کا بنیادی پس منظر یہ ہے کہ پاکستان نیوی کا ایک طیارہ جس کا نام اٹلانٹکس تھا، اس کو رن آف کچھ کے علاقے کے ارد گرد انڈیا نے مار گرایا. یہ طیارہ آرمڈ نہیں تھا، یہ طیارہ ریکانسنس پلین تھا. جب وہ مار گرایا تو پاکستان نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ ایک بیلیجرنٹ ایکٹ تھا، یہ ایک ایکٹ تھا جو وار لائک ایکٹ تھا اور اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، اور یہ ایک ایگریشن کا ایکٹ تھا. پاکستان اس کی شکایت لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، اور حکومت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ شکایت جو ہے یہ اس کی سنوائی ہونی چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک سوال ابھرا جو بنیادی نوعیت کا تھا کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جورسڈکشن ہے to hear this matter or not, because
انڈیا نے بادی النظر میں ایک ریزرویشن اٹیچ کی ہوئی تھی، جس میں یہ انڈیا نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی ایسا فیصلہ یا کسی ایسے کیس میں پارٹی تصور نہ کیا جاؤں جو کیس کوئی ایسی پارٹی فائل کرے جو ممبر آف کامن ویلتھ رہ چکی ہو یا ہو. سو چونکہ پاکستان کامن ویلتھ کا ممبر رہ چکا تھا تو گویا یہ لگ رہا تھا کہ یہ ریزرویشن جو ہے یہ پاکستان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان اپنے اس کیس کو آن میرٹس نہیں سنوا سکے گا. وہ بات تو ظاہر ہے ججمنٹ پاکستان کے اس حد تک خلاف صرف آئی کہ یہ مینٹینیبلٹی کا ایشو تھا. میرٹس پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادتی انڈیا نے نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اختیار سماعت نہیں تھا. مگر جو اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا وہ پاکستان کے نامینیٹڈ جج ہیں، پاکستان کے بڑے مشہور اسکالر اور جورسٹ ہیں مسٹر شریف الدین پیرزادہ. انہوں نے بطور ایڈ ہاک جج آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 100 سے زائد صفحوں کا ایک بڑا ہی کمپریہنسو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا، اور اس ڈسینٹنگ نوٹ کی بنیاد قانون اسٹیٹ سکسیشن تھا. اور اس میں انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ انڈیا نے جب پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس موجود تھا لیگ آف نیشنز کے نیچے، آپ کو یاد ہوگا کہ یو این سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی، تو اس کے نیچے جس طرح یہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے تو اس وقت وہاں پر پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس تھا. تو پرماننٹ کورٹ جو وہاں پر تھا اس کی جورسڈکشن کو انڈیا نے اپنے ایک قانون کے ذریعے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. وہ قانون جو تھا وہ ابھی نافذ العمل تھا. سو مسٹر پیرزادہ صاحب نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں تفصیل سے آرگیو کیا کہ چونکہ پرماننٹ کورٹ جو لیگ آف نیشنز کے نیچے تھا اس کا سکسیسر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز ہے، لہذا جو انڈیا بینگ اے سکسیسر اسٹیٹ آف آل دی آبلیگیشنز آف لیگ آف نیشنز which devolve upon now the UN has also deemed to have accepted the jurisdiction of the International Court of Justice and its attempt to attach a reservation was incorrect. So گویا ایک اور ایشو جو اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے تھا وہ بڑی خوبی سے ہائی لائٹ ہوا، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس موقف سے باقی ججز کا اتفاق نہیں تھا. لیکن اسٹیٹ سکسیشن کی بنیاد پر ایک ایشو ریز ہونا اور اس کو الیبوریٹ کرنا اس موضوع کی کمپلیکسٹی کی ایک تفصیلی نشاندہی بھی کرتا ہے. میں آپ کو آخر میں کچھ ایگزامپلز دکھانا چاہتا ہوں، کچھ ایگزامپلز پاکستانی قوانین کی اور کچھ ایگزامپلز اس سے منسلکہ جو آپ کی کنفیوژن کو یا دوبالا کر دیں گی یا اس کو کم کر دیں گی. مجھے امید ہے کہ کم کر دیں گی، بیکاز میری کوشش رہی ہے کہ میں اس کو جتنے سمپلی ایکسپلین کر سکوں اس کانسیپٹ کو وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. سو آئی ہوپ کہ آئی ول بی ایبل ٹو سکسیڈ. میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسٹریکٹ جو اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ وینا کنونشن آن سکسیشن آف اسٹیٹس ان ریسپیکٹ آف ٹریٹیز ہے 1978 کا. یہ جو کنونشن ہے یعنی کہ جو عالمی ٹریٹی ہے جو اس قانون کی وضاحت کرتی ہے، ان پرنسپلز کی وضاحت کرتی ہے جو ٹریٹیز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، یہ کہتی ہے کہ سکسیشن آف اسٹیٹ مینز the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory. اس کا پھر آرٹیکل 11 کہتا ہے a succession of state does not as such affect a boundary established by a treaty، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، or obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary. سو جو باؤنڈریز سے ریلیٹڈ ٹریٹیز ہیں ان کو کسی بھی طور پر سکسیشن ہٹ نہیں کرتی، ان کو افیکٹ نہیں کرتی، ان پر کسی طور پر وہ ایڈورس ریفلیکشن نہیں لاتی. یہ جو ٹریٹی ہے جس کا نام ہے وینا کنونشن آن سکسیشن آف اسٹیٹس ان ریسپیکٹ آف ٹریٹیز 1978، یہ بہت زیادہ ابھی تک مقبول نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس کے کمپلیکیٹڈ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. یہ نتیجہ تھا کاوش کا انٹرنیشنل لا کمیشن کی. انٹرنیشنل لا کمیشن جو ہے
وہ ادارہ ہے جو جورسٹ نے جس کو بنایا ہے، انٹرنیشنل لا کے جورسٹ نے، اور وہ جورسٹ جو ہیں وہ ان ایریاز میں قانون سازی پروپوز کرتے ہیں جو ایریاز انٹرنیشنل لا کے ابھی گرے ہیں یا ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن پائی جاتی ہے. اور چونکہ اسٹیٹ سکسیشن از ون سچ ایریا، سو انٹرنیشنل لا کمیشن نے ایک پرپوزڈ ڈرافٹ بنا کر اس ٹریٹی کا دیا تاکہ جتنی حد تک وہ اپنی مہارت استعمال کر کے اس کنفیوژن کو منیمائز کر سکے وہ انہوں نے کی ہے. اب اسی حوالے سے میں آپ کو پرنسپلز جو یو این جنرل اسمبلی کی 6th کمیٹی نے پریزنٹ کیے. یو این جنرل اسمبلی کی مختلف کمیٹیز ہیں جن کے ذمے مختلف کام ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یو این جنرل اسمبلی کا اگر آپ نے اجلاس کا کوئی کوریج ٹیلی ویژن اور اخبارات میں دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا کمرہ ہے اور اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر وقت یہ لوگ وہاں نہیں بیٹھ کے کام کرتے، یہ اپنی مختلف کمیٹیز بنا لیتے ہیں. ان میں سے کچھ کمیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آلموسٹ پرماننٹ کیریکٹر کی ہوتی ہیں، یعنی کچھ کام کی نیچر ایسی ہے کہ کمیٹیز مسلسل بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک کمیٹی کا نام ہے 6th کمیٹی. 6th کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو لیگل کمیٹی ہے، جو قانون سازی یا قانون سے متعلقہ معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ جس کا بڑا ذکر اخبارات میں بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن ٹیررزم جو ابھی نہیں آیا، جس پر بحث جاری ہے، جس کے ڈیفینیشن پر بحث جاری ہے، یہ بھی 6th کمیٹی آف یو این جنرل اسمبلی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اس نے اسٹیٹ سکسیشن کے بارے میں کیا کہا؟ بیکاز 6th کمیٹی کا جو اوپینین ہے اس کا ایک اپنا وزن ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ اس معاملے کو کس حد تک کلیریفائی کرے. یہ ہے 6th کمیٹی کا ویو with reference to the principles. As a general rule, it is in conformity with legal principles to presume that a state which is a member of the Organization of the United Nations does not cease to be a member simply because its constitution or frontier has been subjected to changes. یہاں پر جو آرگنائزیشن کی ممبرشپس کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. And that the extinction of the state as a legal personality recognized in the international order must be shown before its rights and obligations can be considered thereby to have ceased to exist. That when a new state is created, whatever may be the territory and the populations which it comprises, and whether or not they form part of a state member of the UN, it cannot under the system of the Charter claim the status of a member of the United Nations unless it has been formally admitted as such in conformity with the provisions of the Charter. Beyond that, each case must be judged according to its merits. So وہی بات جو ہم نے شروع میں ایکسپلین کی دوسرے الفاظ میں، اسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کا حوالہ ایک وزنی حوالہ، ایک اوتھینٹک حوالہ آپ کو دیا گیا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جب اسٹیٹ سکسیڈ کرتی ہیں تو نئی اسٹیٹ از خود ممبر نہیں بنتی تا وقت کہ وہ ممبرشپ فارملی اس کو پروسیس کی جائے. میرے سامنے کچھ اور قوانین ہیں. یہ قوانین وہ ہیں جو پاکستان نے پاس کیے جب پاکستان وجود میں آیا. میں صرف ان قوانین کے کچھ پورشنز یا ان کے عنوانات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے یہ قانون سازی ہوئی. پاکستان میں بننے کے بعد جتنے بھی سیٹلمنٹ کے ایشوز ہوئے، جو پاپولیشن نے مائیگریٹ کیا، اس کو سیٹلمنٹ کرنے کے بے شمار قانون بنے، ریہیبلیٹیشن آف لوگوں کے قوانین بنے، اور ان سیٹلمنٹ کے قوانین کے تحت لوگوں نے اپنے کلیمز فائل کیے. یہ وہ کلیمز تھے جو اس بنیاد پر مبنی تھے جو ان کے قانونی حقوق انڈیا میں تھے. تو ان کے کاغذات، ان کے شواہد، ان کے ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر سیٹلمنٹ اتھارٹیز نے یہاں ان کو الاٹمنٹس کی، اور ان الاٹمنٹس کے نتیجے میں لوگوں کو یہاں پر ٹائٹل دیے گئے. یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے اس صورت کا جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جب لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، جب لوگ نئی ریاست کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں. فار ایگزامپل دی کنٹینوئنس آف لیگل پروسیڈنگز ایکٹ 1950، یعنی جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت بھی
پوری ہندوستان کے کورٹس میں بے شمار مقدمات ہندوستان کی اسٹیٹ کے خلاف پینڈنگ ہوں گے. ان مقدمات کی فیوچر ڈیسٹنی یہ قانون متعین کرتا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کرنسی ایکٹ 1950، ایک سکسیڈنگ اسٹیٹ نے اپنے پیسے بھی بنانے ہیں، اپنی کرنسی ایشو کرنی ہے، اور اگر اس وقت سرکولیشن میں پرانی اسٹیٹ کی کرنسی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ بھی فوراً پھینکی نہیں جا سکتی، بیکاز لوگوں کو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کا ایک قانون لایا گیا. اسی طرح پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ، یعنی کہ جو نئے لوگ یہاں پہ موو کر آئے ہیں ان کی سٹیزنشپ کی بنیاد کیا ہو. ان کی برتھ تو ابھی نہیں ہے، وہ تو وہاں سے آئے ہیں، ان کی مائگریشن ہے، اس کی بنیاد پر ان کو نیشنلٹی کا پروسیجر کیسے دیا جائے. یہ بھی اسٹیٹ سکسیڈنگ اسٹیٹ کی ایشوز کے ہینڈل کرنے کا معاملہ ہے. اور اسی طرح دا پینڈنگ پروسیڈنگز انڈین کورٹس ایکٹ 1952 کہ جو کورٹس میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں ان میں جو ایشوز پینڈنگ ہیں ان کا آگے کیسے یہاں پر کنٹینیو ہوں گے. پاکستان کنٹرول آف انٹری ایکٹ 1952 کہ جو اب انڈین شہری ہے اس کا داخلہ سکسیڈنگ اسٹیٹ میں ممنوع کر دیا گیا فار وٹ ایور، سیکیورٹی ریزن، نیشنلٹی ریزن، جو بھی پرنسپلس کی بنیاد ہے وہ اس قانون کے نیچے کر دیا گیا. ٹرانسفر آف پراپرٹی آرڈیننس 1947، دا پاکستان ایکسچینج آف پرزنرز آرڈیننس 1948. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو رشتہ دار ہوں کہیں پرزنرز کے طور پر ہوں یا اس پروسیس میں پرزنرز کر لیے گئے ہوں، ان کی ٹرانسفر وغیرہ کا معاملہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی گئی. یہ قوانین بیسیکلی ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں اسٹیٹ سکسیشن ایک کمپلیکیٹڈ ایریا ہے، بیکاز جب بھی اسٹیٹس نئی وجود میں آتی ہیں، whenever they succeed to a new territory, whenever they succeed to new rights, they inherit issues, they inherit problems, they inherit complications. And there is no standard formula, there is no standard principle under which the issues of succession can be addressed once and for all. Each issue has its own set of complications. Each event of succession has its own issues, and each issue needs to be addressed based on the event and based on the legal environment and the political will of all the concerned parties. So I hope I have been able to identify clearly the confusions that are associated with this topic, and hope that they would clarify your concept with reference to state succession.